بڑا گناہ. یہ جو سلسلہ چلا ہے ذرا غور کرنا. منوسمرتی میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہوا ہے. مجھے نہیں معلوم یہ ہندو بھائیوں میں یہ واقعہ کہاں سے آیا ہے ان کی کتابوں کے اندر. میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ سے کہ وہ کتابوں پر ایمان لاؤ. میں یہ بتاتا ہوں کہ ان کتابوں کے اندر خرافاتیں بھی جو بہت سی ہیں ان میں ایک خرافات یہ بھی بھری ہوئی ہے. ذرا غور کیجئے. لکھا ہے کہ 3 لوگ ایک دریا کا سفر کر رہے تھے. ذرا غور کرنا ہے. الگ الگ رب کو یا الگ الگ معبود کو پکارنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. ہندو دھرم بھی اس کی یہ عبارت بھی آج اس کا کھنڈن کر رہی ہے. ذرا غور کرنا. 3 لوگ دریا کا سفر کر رہے تھے. ایک ہندو تھا, ایک عیسائی تھا, ایک مسلمان تھا. اب یہ مسلمان کا لفظ منوسمرتی میں مسلینیو کر کے آیا. مسلینیو سنسکارا مسلمان بھی تھا مسلمان. اب یہ مسلمان اس دور میں کہاں سے آیا اس کا جواب ہندو پنڈت دیں گے. ہم اس کے قائل نہیں. ہم تو یہ بتائیں گے تمہاری کتاب میں یہ لفظ آیا ہے. ناؤ ڈوبنے لگی, کشتی ڈوبنے لگی. اس میں جو مسلمان بیٹھا تھا اس نے کہا, یہ لفظ موجود ہے, اسم اللام سنکٹ موچن. اسم اللام اللہ سے بنا ہے. آئے اللہ تو اس مصیبت سے مجھے بچا لے. سنسکرت کے شبد کو دیکھو, منوسمرتی میں شبد موجود ہے. اسم اللام سنکٹ موچن. ہائے اللہ تو مجھے اس مصیبت سے بچا لے. منوسمرتی کا 18واں ادھیائے کہتا ہے اس کو اس مصیبت سے بچا لیا گیا. یعنی اس نے اپنے رب کو پکارا, اللہ نے اس کو بچا لیا. عیسائی نے کہا, اب یہ الفاظ منوسمرتی میں ہیں, او مائی گاڈ پلیز ہیلپ می. پتہ نہیں منوسمرتی کی عبارت یہ کہتی ہے کہ سب سے پرانا دھرم ہندو دھرم ہے, لیکن اس زمانے میں انگلش تھی نہیں. انگلش کا لفظ آیا کہاں سے, یہ جواب بھی پنڈت دیں گے. او مائی گاڈ پلیز ہیلپ می, او میرے رب مجھے بچا لے. عیسائی کو بھی اس کے رب نے بچا لیا. اب رہ گیا ہندو. کل میں نے بتایا تھا ہندو کا معنی کیا ہے, وہ کیسٹ منگوا لیجئے گا. اب وہ کہنے لگا, ہائے برہما مجھے بچا لے. کشتی اور نیچے جانے لگی. فوراً بدل گیا, کہتا ہے وشنو مجھے بچا لے. اور نیچے جا رہا ہے, کہتا ہے شنکر مجھے بچا لے. اور نیچے ڈوبنے لگا, بالکل مرنے کے قریب ہوا, کہنے لگا ہائے رام مجھے بچا لے. اور نیچے جانے لگا, اور جب سانس آخری رہ گئی, دم گھٹنے لگی, تو لاسٹ میں کہنے لگا سیتا جی مجھے بچا لو. اور سیتا کہتے کہتے وہ مر گیا. اب ہندو دھرم کے اندر مرتیو لوک ہے, پنرجنم. دوسرا, اچھے کام کیے تھے اس کو دوبارہ انسان کا جنم مل گیا. کہاں مل گیا؟ سمندر کے اندر. اب کیا دیکھتا ہے سمندر کے اندر, اس کی سارے دیوی دیوتا یہ سارے کھڑے ہوئے ہیں. برہما بھی ہیں, وشنو بھی ہیں, شنکر بھی ہیں, رام بھی ہیں, سیتا بھی, اور سب اس کو بلا رہے ہیں, تم نے اچھے کرم کیے, انسان بنائے گئے, ادھر آؤ, ہٹو, دور رہو مجھ سے, میرا عقیدہ اٹھ گیا تمہارے اوپر سے, کوئی آستہ نہیں ہے. ان سارے بھگوانوں نے کہا کیا بات ہے, کیوں ناراض ہو مجھ سے؟ بولا مسلمان کو اس کے رب نے بچا لیا, عیسائی کو بچا لیا, تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں تو کائے کے بھگوان بنے بیٹھے ہو؟ برہما جی بولے, عقیدہ دیکھیے ہندو کی کتاب میں, برہما جی بولے کہ میں تجھے بچانے کے لیے تیار ہو گیا تھا. جب تو نے برہما کہا تو میں تجھے بچانے کے لیے تیار ہو گیا, لیکن میری غلطی یہ تھی کہ میں سو رہا تھا. جب تو نے برہما کہا تو میں اٹھا. جب تک سو کر اٹھتا ہوں, منہ ہاتھ دھلتا ہوں, تب تک تو نے برہما کہنا چھوڑ دیا اور وشنو کہنا شروع کر دیا. تو پھر میں نے سوچا جب میرا نام ہی لینا چھوڑ دیا تو میں پھر لیٹ گیا. وشنو بولے جب تو نے میرا نام لیا تھا تو میں اٹھا, میں نے منہ ہاتھ دھل لیا, میں تو دروازے کی طرف آگے بڑھ رہا تھا, تو نے شنکر کہنا شروع کر دیا تو میں بھی واپس ہو گیا. شنکر بولے کہ میں نے تو کپڑے بھی چینج کر لیے تھے, میں تو دروازہ بھی کھول چکا تھا, تب تک تو نے رام کہنا شروع کر دیا تو میں بھی واپس چلا آیا. رام بولے میں تو گھر سے نکل چکا تھا, تیرے اور میرے بیچ میں آدھا راستہ رہ گیا تھا, آدھا راستہ میں طے کر چکا تھا, تب تک تو نے میرے اوپر وشواس چھوڑ دیا, آستھا اور عقیدہ چھوڑ دیا, اور میری پتنی سیتا پر تو نے عقیدہ رکھ لیا, اور سیتا کہنے لگا تو میں بھی چھوڑ کے چلا آیا. بولا سیتا جی تمہیں کیا ہو گیا تھا, تم بچا لیتی؟ سیتا جی بولی ہائے رام میں ناری تو نر, یہ الفاظ بھی موجود ہیں, میں ناری تو نر, میں استری تو پرش, میں عورت تو مرد, میں تیرے شریر کو کیسے ہاتھ لگاتی,
میں رام کا بتایا ہوا منتر پڑھ رہی تھی، میں بال کٹا رہی تھی، میں مرد کے لباس میں بھیس میں آ رہی تھی، میں مردانہ چولا اتار رہی تھی، جنانہ چولا اتار رہی تھی اور مردانہ پہن رہی تھی. جب تک میں زنانی چیز کو ختم کرنے میں لگی تھی اور مردانہ ویس بنا رہی تھی، تب تک تو ڈوب کے مر گیا، تو میں کیا کروں؟ تو جس طریقے سے یہ الگ الگ دیوی دیوتاؤں کے پجاری تھے، ان کا یہ انجام ہوا کہ نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. یہ حال آج ہمارے مسلمان بھائیوں کا بھی ہے. آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناؤں، ذرا غور کرنا. کتاب ہے بریلی کی چھپی ہوئی، اور یہ کتاب احمد آباد میں ملتی ہے، اب بریلی میں نہیں مل رہی ہے. احمد آباد میں 2 مزار ہیں، ایک مزار کا نام ہے سیدی موسیٰ سہاگ اور ایک مزار کا نام ہے شاہ عالم بابا. یہ دونوں مزار جو لوگ انڈیا کے گجرات سے وابستہ ہوں گے وہ جانتے ہوں گے. تو ایک عورت کو بچہ نہیں ہوتا تھا تو وہ شاہ عالم بابا کے مزار پہ جاتی تھی، بہرحال وہ بچہ نہیں ہوا. شاہ عالم بابا کے مزار پر جو جائے گا اس کو لڑکا ہوگا، اور سیدی موسیٰ سہاگ کے مزار پہ جو جائے گا اس کو لڑکی ہوگی. یہ ایک عجیب ہے، لڑکی دینے والا الگ ہے، لڑکا دینے والا الگ ہے. یہ بھی ایک دستور ہے. شاید سیدی موسیٰ سہاگ اسی لیے چوڑیاں پہنتے تھے اپنے ہاتھوں میں، یہاں تک چوڑیاں پہنے رہتے تھے، بلکہ پہنتے ہی نہیں تھے. ایک بار لوگوں نے کہا بارش نہیں ہو رہی ہے تو چل بھی دیے، دعا کرنے کے لیے نکلے بھی ہیں. یہ پورا واقعہ ملفوظات میں پڑھا جا سکتا ہے. ہاتھ میں پتھر لے لیا اور اپنے رب سے کہنے لگے، اے اللہ پانی برساتا ہے یا نہیں، یا تیرا سہاگ واپس. پتھر لے کر ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف کہا کہ پانی برسا یا میں تیری بیوی نہیں، تیرا سہاگ واپس. کیا مطلب؟ میں تیری بیوی نہیں. اتنا کہنا تھا، چاروں طرف سے کالی گھٹائیں آ گئیں اور بادل چھا گئے اور تھوڑی دیر کے بعد بارش ہوئی. یعنی اللہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ مجھے چھوڑے، نعوذ باللہ. غور کرنا، یہ لوگ بیچارے توحید کی دعوت دیں گے جن کے عقیدے اس طرح ہوں. بہرحال اس عورت کو ایک بار لڑکا پیدا ہو گیا. مزار سے آواز آتی ہے، آئے اللہ کی بندی، میں نے یہ بیٹا تجھے دیا ہے، جا سیدی موسیٰ سہاگ کے مزار پہ جا اور اس سے کہنا کہ تیرے پاس میں 4 سال سے آ رہی ہوں، مجھے کوئی بیٹی ایٹی نہیں ہوئی. دیکھو وہ بابا کتنے پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے بیٹا دلوا دیا. کہتی ٹھیک ہے میں جاتی ہوں، کہتی ہوں مجھے تو آپ نے دلوایا، آپ بہت اچھے آدمی ہیں. یہ جاتی ہے اور موسیٰ سہاگ کے مزار پہ جا کے کہتی ہے کہ مجھے یہ بیٹا شاہ عالم بابا نے دلوایا، آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں، نہ اللہ سے آپ کے تعلقات ہیں. قبر سے آواز آتی ہے، اے اللہ کی بندی ذرا اس کا کپڑا اتار کے دیکھ، وہ بیٹا ہے یا بیٹی؟ وہ بیٹی ہے، وہ میں نے دلوائی ہے. اس نے اس کی چڈی اتاری، نیکر اتارا، کپڑا اتارا تو کیا دیکھتی ہے، وہ تو لڑکی ہے. اب قبر سے آواز آتی ہے، شاہ عالم بابا کے مزار پہ جاؤ اور اس سے کہنا وہ تو انہوں نے دلوایا ہے. اب یہ ادھر آتی ہے تو آواز آتی ہے کہ کپڑا اتار کے دیکھ. جب وہ اس کا کپڑا اتارتی تو لڑکا. میں اس نتیجے پہ نہیں پہنچ پایا کہ آخر وہ لڑکا رہا یا لڑکی. بہرحال اس کتاب میں اتنا لکھا ہوا ہے، ادھر جاتی تو لڑکا، ادھر جاتی تو لڑکی. کہیں غصے میں وہ بیچ سے نہ بھاگ آئی ہو، اور جب بیچ سے بھاگی ہوگی تو وہ کیا بنا ہوگا، اس کا فیصلہ تو ہمارے بھائی بہتر بتا سکتے ہیں، ہم اور آپ نہیں کر سکتے. غور کرو، یہ ہیں بیچارے اللہ کی عزت کرنے والے، اور پھر یہ کہتے ہیں، یہ کہیں کہ ہم سے زیادہ رب کو ماننے والا کوئی نہیں، جناب محمد رسول اللہ کو ماننے والا کوئی نہیں. آج سے 100 سال پہلے پیدا ہونے والی شخصیت کا نام انہوں نے رکھا اعلیٰ حضرت. ہمارے نبی کو تو صرف حضرت کہا جائے، اور اپنے پیر کے ساتھ اپنے اس جس سے عقیدت کو جوڑا ہے اس کو اعلیٰ حضرت کہا جائے. اعلیٰ کے معنی تو سب سے بلندی کے ہوتے ہیں، سب سے اونچے کے ہوتے ہیں. سبحان ربی الاعلیٰ، اعلیٰ اس میں تفضیل ہے جس کا معنی یہ ہوتا ہے جو سب سے بلند ہے. ہم اسی لیے تو اپنی پیشانی اس کے سامنے رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ یہ پیشانی تو نے سب سے اوپر بنائی ہے، میرے جسم کے سب سے اوپر رکھی ہے. یہ پیشانی سب سے اونچی ذات کے سامنے ہی جھکے گی، ہر کس و ناقص کے سامنے نہیں جھک سکتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، میرا وہ رب پاک ہے جو سب سے بلند ہے. انہوں نے ہمارے نبی کو کہا حضرت، اور اپنے پیر کے نام کے آگے لگایا اعلیٰ حضرت. حضرت سے بھی بلند، حضرت سے بھی اونچا، جناب محمد رسول اللہ سے بھی اوپر جس کا مقام و مرتبہ ہو. کچھ لوگ تو اس لائن میں نکلے
کہ انہوں نے اپنے پیر کو اعلیٰ حضرت نبی سے اونچا کہا، اور کچھ لوگوں نے تو اللہ ہی کا باپ بنا دیا، ابو الاعلیٰ۔ آگے کا نام نہیں لوں گا میں، اس کا نام لینے سے پہلے مجھے وضو بنانا پڑے گا، بہت مبارک ہستی ہے، وہ لوگ آپ جانتے ہوں گے۔ کسی نے کہا اعلیٰ حضرت محمد رسول اللہ سے بھی بلند، اور کسی نے کہا ابو الاعلیٰ، اعلیٰ کا بھی باپ، جو سب سے بلند ہے اس کا بھی باپ۔ اللہ کا بھی کوئی باپ ہوتا ہے نعوذ باللہ؟ ذرا غور کرو، کنیتیں بھی رکھی تو ایسی، لقب بھی رکھے تو ایسے، کنیتیں اور لقب بھی رکھے تو ایسے۔ سب سے بڑا شرک ہے ان تدعو للہ ندا وہو خلق۔ پیغمبروں کو دیکھ لو، انبیاء کرام کی زندگی پر نظر ڈالو، کس کو پکار رہے ہیں؟ آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں اور نوٹ کر لینا، اللہ نے قرآن میں جتنے نبیوں کا، جتنے رسولوں کا نام ذکر کیا ہے، اللہ نے قرآن میں جتنے نبیوں اور جتنے رسولوں کا نام ذکر کیا ہے، ان کا بیان کرتے وقت اللہ نے ان کی پریشانیوں کا تذکرہ بھی کر دیا، تاکہ لوگوں تمہارے سامنے یہ مسئلہ حل ہو جائے کہ پیغمبروں پر بھی مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن انہوں نے ان پریشانیوں میں کس کے سامنے اپنے دامن کو پھیلایا اور اپنی مصیبتوں کو دور کس سے کرایا۔ یہ ایک سیرت کا بہترین پیغام ہے قرآن کریم کے اندر، انبیاء کا ذکر کرنا اور انبیاء کے ذکر کے بعد ان کی پریشانیوں کا ذکر کرنا۔ آدم علیہ السلام کو لے لیجئے، جبکہ اللہ فرماتا وعلم اسماء، آدم کو بہت سے نام سکھلائے اللہ نے، علم بھی دیا، اللہ نے آدم کو نام سکھلائے، جنت میں بھیج دیا، یہ بھی فرمایا جنت میں کھاؤ پیو رہو جیسے چاہو، لیکن یہ بھی کہہ دیا وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ ایک درخت تھا، قرآن نے صرف درخت کہا ہے، قرآن کی فصاحت و بلاغت اسی میں ہے کہ اس کو بس وہیں تک رہنے دو۔ جب اللہ نے نہیں بتایا، نبی نے نہیں بتایا کہ وہ گیہوں کا درخت تھا کہ مرچ کا درخت تھا، تو ہمارے مفسرین کو بھی اپنی طرف سے، علماء کو اپنی طرف سے اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ہم اللہ کے علم میں برابر کے شریک ہوں۔ الف لام میم کا معنی اگر اللہ نے نہیں بتایا، نبی نے نہیں بتایا، تو ضرورت نہیں ہے ہمیں کہ ہم اس کے یہ معنی نکالیں کہ الف سے یہ، لام سے یہ، میم سے یہ۔ قرآن نے کہا اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام گئے، شیطان نے بہکایا، ان کی بیوی نے کہا چلو چلو، چلنے میں حرج کیا ہے، گئے وہ کھا لیا درخت۔ غور کرو، آدم کو جبکہ اللہ نے نام سکھلایا، علم دیا، فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، صرف اس لیے کہ ان کو علم دیا گیا تھا، لیکن علم وہ بھی اللہ نے دیا، اور اللہ کا علم دیا ہوا اور انسان کا سکھلایا ہوا علم دونوں برابر نہیں ہوتا ہے، دونوں برابر نہیں ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ کو امی کہا گیا ہے، یعنی ان پڑھ، جیسے ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، ایسے نبی بھی تھے، لیکن نبی اکرم ان پڑھ اس معنی میں تھے کہ کسی انسان نے نبی کو نہیں پڑھایا تھا، لیکن نبی اکرم بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے، اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ نے نبی کو پڑھایا تھا، اور جب اللہ کسی کو پڑھاتا ہے تو اس کا پڑھایا ہوا سبق بندہ بھولتا نہیں ہے۔ میرے استاذ نے ہمیں کیا پڑھایا، آدھا یاد ہے آدھا بھول گیا، میں ابھی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ کے سامنے بولوں گا، چلا جاؤں گا، اگر آپ سے پوچھوں کہ میں نے کیا آپ کو پڑھایا، آپ میری تقریر ہو بہو اسی انداز میں پیش نہیں کر سکتے، آپ بہت سی باتیں بھول جائیں گے۔ انسان کو پڑھاتا ہے تو اس کا پڑھایا ہوا سبق پڑھانے والا بھی بھول جاتا ہے، اور جس کو پڑھایا جا رہا وہ بھی بھول جاتا ہے، لیکن اللہ جب کسی کو پڑھاتا ہے تو پڑھانے والی ذات قادر مطلق ہے، اور جس کو پڑھا رہا ہے وہ معمولی ذات نہیں ہے، معمولی ہستی نہیں ہے۔ اللہ جو پڑھا رہا ہے، جس کو اللہ پڑھاتا ہے وہ آدمی اس سبق کو نہیں بھول سکتا، کیونکہ پڑھایا اللہ نے۔ اور نبی اکرم کو کس نے پڑھایا؟ اللہ نے پڑھایا۔ دلیل اللہ نے خود فرمایا قرآن کریم کے اندر سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، پڑھیے سب اسم ربک الاعلیٰ، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، قرأ یقرأ کے معنی عربی میں پڑھنا، اور اقرأ یقرأ یقرؤون کے معنی پڑھانا۔ اللہ نے فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اے نبی ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ ایک انسان کو پڑھاتا ہے، اس کی پڑھائی الف با تا سا سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے جب محمد کو پڑھایا
تو آپ کی تعلیم علی باتاسے سے نہیں شروع ہوئی، انزلہ علی قلبک، ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پر نازل کیا ہے۔ وہ پڑھائی اقرا بسم ربک الذی خلق سے شروع ہوتی ہے غار حرا کے اندر۔ ذرا غور کیجئے، اللہ جب نبی کو پڑھاتا ہے، اللہ جب کسی کو پڑھاتا ہے تو انداز الگ ہوتا ہے، ایک انسان کو پڑھاتا ہے تو انداز الگ ہوتا ہے۔ حضرت آدم کو نام سکھلائے، علم دیا، لیکن اس کے باوجود بھی علم غیب نہیں تھا، کسی نبی کو علم غیب نہیں تھا۔ اگر علم غیب ہوتا تو حضرت آدم اس درخت کے قریب نہیں جاتے اور سوچ لیتے کہ نہیں، کھاؤں گا تو نکال دیا جاؤں گا اور جنت سے باہر کر دیا جاؤں گا۔ کسی نبی کو علم غیب نہیں تھا۔ تم تو کہتے ہو کتوں کو علم غیب، بلیوں کو علم غیب، بلیوں تک کو علم غیب ثابت کر دیا گیا۔ یہاں پیغمبروں کو علم غیب نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم غیب ہوتا تو اپنے بیٹے یوسف کو ان 11 بھائیوں کے ساتھ بھیجتے جنہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا اور کہا تھا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے یوسف کو۔ اگر علم غیب ہوتا تو کبھی نہیں بھیجتے، نہیں تم ان کو کنویں میں گرا دو گے اور کہو گے بھیڑیا کھا گیا۔ علم غیب اگر کسی نبی کو ہم مان لیں تو کتنی توہین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہہ رہا ہے، خواب میں دکھلا رہا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، قربانی مانگ رہا ہے بیٹے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں اور لے کے جا بھی رہے ہیں قربان کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر علم غیب مان لیا جائے تو ابراہیم علیہ السلام ایک ناٹک کر رہے تھے، ایک ڈرامہ کر رہے تھے، نعوذ باللہ۔ یعنی ان کو معلوم تھا کہ میرا بیٹا ذبح نہیں ہوگا، علم غیب تھا اس لیے چھری چلا دی۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوگی چھری میرے بیٹے پہ چلے گی نہیں تو چھری چلانے میں پھر دقت کیا ہے؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے فارمیلٹی پوری کی تھی بس، ورنہ ان کو معلوم تھا کہ میرا بیٹا کٹے گا نہیں، چھری نہیں چلے گی۔ تو ان کو اپنے بیٹے سے کہنا چاہیے، بیٹے مجھے معلوم ہے میں نبی ہوں، مجھے علم غیب ہے، میں چھری چلاؤں گا لیکن چلے گی نہیں، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن کیا کہہ رہے ہیں، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر، آئے میرے بیٹے میں نے آج کی رات خواب میں دیکھا کہ میں اپنے ہاتھ سے تجھے ذبح کر رہا ہوں، بول تیری کیا رائے ہے؟ فانظر، غور کر لے، ماذا ترا، تیرا کیا خیال ہے؟ فرما بردار بیٹے کا جواب بھی سنو، کیا جواب دیتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آئے ابو جان آپ کو جو حکم دیا گیا آپ اس کام کو جلدی سے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کا پھل کھا لیتے ہیں۔ منوسمرتی بھی کہتی ہے دونوں کے جسم سے آدم اور حوا، آدم کا نام عاشور، حوا کا نام ہیووتی اور شتروپا بتلایا گیا ہے ویدوں میں۔ دونوں کے جسموں سے جنتی کپڑا، سورگیہ وستر اتار لیا گیا، جنتی لباس، کھجور کے بڑے بڑے پتوں سے انہوں نے اپنے جسم کو چھپایا۔ یہ منوسمرتی کے الفاظ ہیں، اور اس کے بعد ان کو بھیج دیا گیا دنیا میں۔ منوسمرتی کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ منوسمرتی کے الفاظ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس دنیا میں آنے کے بعد اپنے رب کو جب پکارا تو کیا دعا مانگی؟ غور کیجئے گا، کس کو پکار رہے ہیں؟ ہمارے بھائیوں نے تو بہت سی چیزیں اپنی طرف سے ملا دی ہیں، اور کیا کہا؟ عرش پہ لکھا دیکھا تھا حضرت آدم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو دنیا میں آنے کے بعد کہا اللہ میں محمد کے صدقے میں دعا کرتا ہوں، محمد کے طفیل میں دعا کرتا ہوں، محمد کے وسیلہ پکڑ کے دعا کرتا ہوں۔ تب اللہ نے کہا کہ اے آدم تمہیں کیسے معلوم کہ محمد ہمارے برگزیدہ پیغمبر ہوں گے اور آخری نبی ہوں گے؟ تب آدم نے کہا کہ عرش کے نیچے ایسی موضوع اور من گھڑت روایتیں لوگ پیش کرتے ہیں، قرآن نے پورے قصے کو بیان ہی نہیں کیا، جو توحید تھی اس کو بیان کر دیا ہے، جو اوریجنلٹی تھی اس کو پیش کیا ہے۔ آدم نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ مجھے محمد کے صدقے میں یا محمد کے وسیلے سے بخش دے۔ آدم علیہ السلام کے جو دعا کی تھی وہ دعا یا کلمات قرآن سکھلاتا ہے، یہ دعا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ایک ایک لفظ پر غور کرو، اسی لیے مولوی لوگ فتویٰ دیتے ہیں مبارک پور سے نکلا
قرآن جو پڑھنا نہ جانتا ہو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، انگلی چلاتے رہو ثواب ملتا رہے گا. لگتا ہے اس کا باپ اللہ کے پاس سے ٹھیکہ لے کے آیا تھا. انگلی چلاتے رہو ثواب ملتا رہے گا. کیا الفاظ کہے تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے. ہندو دھرم کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ آدم کو آشو کو سب سے پہلے سورگ سے جنت سے نکلوانے والی عورت ہے عورت. حوا نے کہا تھا، بہکایا تھا شیطان نے، اور حوا نے، دونوں نے. حوا نے بھی کہا تھا اس درخت کے قریب جاؤ، چلو کھا لو اس کا پھل. حوا بھی، حوا نے، ہیوتی نے جرم پاپ کروایا ہے. دنیا میں جب بھی کوئی عورت گناہ کرے، جب بھی کوئی مرد کوئی پاپ کرے گا، گناہ کرے گا، اس کا پہلا پاپ، پہلا گناہ عورت کے اوپر پڑے گا. عورت پاپ کی دیوی ہے، یہ ہندو دھرم میں لکھا ہوا ہے. آج یہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کا مذاق اڑایا ہے، پردے کی چار دیواری میں رکھ دیا ہے. ایک مرد کو 4 بیوی رکھنے کی اجازت ایک عورت کو کیوں نہیں ہے؟ اس طریقے کے الزامات جو انڈیا میں ہم لوگوں کے اوپر لگتے ہیں، وہ ذرا منوسمرتی کھولیں اور مجھے بتائیں. عورت کو پاپ کی دیوی کہنا، پہلا مرد جو بھی گناہ کرے گا اس کی سزا پہلے عورت کو ملے گی. عورت پاپ کی دیوی ہے، اس کو پاپ کی دیوی کہہ دینا. بائبل میں لکھا ہے عورت تکلیف اٹھانے کے لیے پیدا ہوئی ہے. انجیل میں، ہم نیو ٹیسٹامنٹ کی بات کر رہے ہیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ تورات کہتے ہیں اس کو، اس میں بھی لکھا ہوا ہے. لیکن نیو ٹیسٹامنٹ جس کو انجیل کہا جاتا ہے اس میں لکھا ہے کہ عورت تکلیف اٹھانے کے لیے پیدا ہوئی ہے. اور جب امریکہ کے اندر معذر سن کرنے والی جب نشیلی دوائیں بنی تھی تاکہ عورت کو جب ڈلیوری ہوتی ہے اور پیٹ میں جب بچہ آپریشن سے پیدا ہوتا ہے، آپریشن جب کرنا ضروری ہوتا ہے، اس موقع پر ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے سن کرنے کا تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو. تو امریکہ میں بڑا ہنگامہ کیا تھا پادریوں نے اور یہ کہا تھا کہ ہماری کتابیں یہ کہتی ہیں کہ عورت تکلیف اٹھانے کے لیے پیدا ہوئی ہے، اس انجیکشن سے عورت کو سکون ملتا ہے، لہذا یہ بائبل کے خلاف ہے، یہ انجیل کے خلاف ہے، عورت کو آرام نہیں ملنا چاہیے. جنہوں نے یہ ہنگامے کیے ہوں، جو عورت کو اتنی تکلیف سے بچہ پیدا کرنے کے اوپر مصر ہو، غور کرو کہ وہ لوگ عورت کی آزادی کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے عورت کو یہ عزت دی ہے کہ 2 روپے کا صابن بھی اس وقت تک نہیں بکتا جب تک کہ اس پہ آدھی برہنہ اور ننگی عورت کا فوٹو نہ لگایا جائے. یہ لوگ آج عورت کی عزت کی بات کرتے ہیں. یورپ فلاسفر کیا کہتے ہیں؟ یورپین فلاسفر کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کرو، مردوں سے جب بھی کوئی کام کرو تو اپنے گھر کی عورتوں سے ضرور پوچھ لو، مشورہ ضرور کر لو، لیکن عورتیں جو مشورہ دیں اس کا الٹا کرو، کیونکہ عورت الٹی کھوپڑی لے کر پیدا ہوئی ہے. یہ یورپین فلاسفروں کا کہنا ہے کہ عورت سے مشورہ تو کرو لیکن جو مشورہ دے اس کا الٹا کرو، کیونکہ عورت الٹی کھوپڑی لے کر پیدا ہوئی ہے. یہ بیچارے عورت کی آزادی کی بات کرتے ہیں. حضرت آدم کی اس دعا میں یہ جملے دیکھو، ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ صرف میں نے یا میری بیوی نے مجھ سے یہ ظلم کروایا ہے، مجھے وہ درخت تک لے گئی ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے ہمارے اوپر رحم و کرم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم دونوں نقصان اٹھانے والوں میں سے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. آدم کے اوپر مصیبت آئی تو اللہ کو پکار رہے ہیں. آدم ثانی جن کو کہا جاتا ہے، نوح علیہ السلام کو دیکھ لو، بیٹا ان کا پہاڑ کے اوپر چلا ہوا ہے، زمین سے پانی، اوپر سے پانی. فطری محبت جوش میں آ گئی، اپنے بیٹے کی محبت جوش میں آ گئی، کہنے لگے آئے اللہ، اے میرے رب، یہ میرا بیٹا. رب کو پکارا ضرور تھا لیکن جواب ملا، انہو لیس من اہلک. آج بیٹا کہہ دیا، آئندہ بیٹا کہو گے تو آئے نوح تم سے نبوت چھین لوں گا. وہ تمہارے اہل و عیال سے نہیں جو تمہاری بات نہ مانے، جو رب کی توحید نہ مانے. بتانا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے بھی اس مصیبت کی گھڑی میں صرف پکارا تو جناب محمد رسول اللہ کے رب کو پکارا، اپنے رب کو پکارا. مصیبت آئی تو کس کو پکار رہے ہیں؟ رب کو پکارا جا رہا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھ لو، سمندر کا سفر کر رہے ہیں، حکم ربانی کے بغیر. اگر علم غیب ہوتا تو وہ سمندر میں سفر ہی کیوں کرتے، کشتی پہ بیٹھتے ہی کیوں؟ وہ سمجھ لیتے کہ میں سمندر کا سفر کروں گا، کشتی الٹے گی یا مجھے پھینکا جائے گا اور میں مچھلی کے پیٹ میں چلا جاؤں گا.
علم غیب ہی نہیں، علم غیب ہوتا تو سفر ہی کیوں کرتے؟ یہ سارے واقعات ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کر رہے ہیں کہ علم غیب صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے، اللہ کو ہے، اور کسی کو ذرہ برابر علم نہیں۔ ہاں اللہ جتنا جس کو دے دے، اس کے علاوہ کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں اعلان کر رہی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام بیٹھ گئے، کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ کشتی چلانے والے نے کہا کہ کوئی اپنے رب سے ناراض ہو کر آیا ہے۔ قرآن تازی ہوتی ہے، آئی یونس تم اللہ کے برگزیدہ بندے ہو، پرچی اٹھاؤ۔ حضرت یونس ہی پرچی اٹھاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں اس میں انہی کا نام آتا ہے، وہی اپنے رب سے ناراض ہیں۔ سارے لوگوں نے مل کر ان کو سمندر میں پھینک دیا۔ یہاں پھینکا، قرآن کے الفاظ دیکھو، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، یہاں پھینکا، وہاں مچھلی نے لقمہ بنا لیا، مچھلی ان کو نگل گئی۔ 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں۔ رب یاد آتا ہے، پکار رہے ہیں تو رب کو پکار رہے ہیں۔ آواز آئی تو یہی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کنت من الظالمین کے لفظ پر غور کرو کہ اس کے بعد حضرت یونس نے اپنے آپ کو کتنا بڑا ظالم کہا، کتنا بڑا ظالم۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ لا الہ الا، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، سبحانک تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ حضرت یعقوب کو دیکھو، یوسف کے بھائیوں نے کہہ دیا بھیڑیے نے کھا لیا ہے، صبر کر کے رہ گئے، لیکن رب کو پکارا، اتنا مانگا کہ روشنی چلی گئی آنکھوں کی۔ اللہ نے کہا یعقوب تم نے مجھے پکارا ہے، میں تمہاری آنکھوں کی روشنائی کو پہلے دوں گا تاکہ تم اپنے بیٹے کو پہچان سکو۔ رب کو پکارا تو اللہ نے یوسف کو واپس کر دیا۔ موسیٰ پیدا ہوئے، فرعون بچوں کو قتل کر رہا ہے، موسیٰ کی ماں کہتی اللہ کیا کروں؟ کہا اپنے بیٹے کو موسیٰ کو تو سمندر میں ڈال دے، لکڑی کا صندوق بنایا، اب کیا کروں؟ اس میں بند کر دے، اب کیا کروں؟ سمندر میں ڈال دے، سمندر کی تیز موجوں کو دیکھ دیے، اللہ سمندر کا کام تو ڈبونے کا ہے، میں اپنے لخت جگر کو سمندر میں کیسے ڈبو دوں؟ آواز آتی ہے اے موسیٰ کی ماں، میں نے تجھ سے موسیٰ مانگا ہے، جب تم مجھ سے واپس مانگے گی تو میں موسیٰ نہیں، میں تجھے کلیم اللہ واپس لوٹاؤں گا۔ اللہ پہ بھروسہ کیا، اللہ کا کہنا مانا، موسیٰ علیہ السلام کو اسی صندوق میں بند کیا اور سمندر میں ڈال دیا، اور اللہ نے کلیم اللہ بنا دیا۔ ابراہیم نے رب کو پکارا، یحییٰ نے رب کو پکارا، زکریا نے پکارا، آدم سے لے کر پورا قرآن پڑھ جاؤ، جتنے نبیوں کا نام اللہ نے لیا، ذرا اس کو دیکھو، نمرود نے آگ جلا رکھی ہے، آگ کی شعلیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، حضرت ابراہیم کو جھولے پہ بٹھا دیا گیا ہے، ڈالنے والے ہیں، آگ میں پھینکا جانے والا ہے، تم تو وسیلے کی بات کرتے ہو، یہاں تو وسیلہ چل کے آیا، فرشتے چل کے آئے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے ابراہیم کہو تو اس آگ کو اٹھاؤں اور پہاڑ کے نیچے پٹک دوں، دوسرا کہتا ہے کتنی تیز بارش لاؤں کہ پوری آگ بجھا دوں۔ جواب دیتے ہیں کہ میں رب کے اوپر ہوں، رب کے لیے لڑ رہا ہوں، اگر میں حق پر ہوں تو میرا رب میری مدد کرے گا، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، تم مردوں کا وسیلہ لیتے ہو۔ یا تو فرشتے زندہ ہیں اور فرشتے چل کے آئے، لیکن ابراہیم نے تو زندہ فرشتوں تک کا وسیلہ نہیں لیا۔ رب کو پکارا، آگ میں ڈالا گیا، حکم ہوتا قلنا یا نارو کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، اے آگ، یا نارو، اے آگ، کونی، ٹھنڈی ہو جا، برداً ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی مفسرین نے لکھا ایک نقطہ، ٹھنڈی نہیں کہا اللہ نے، برداً وسلاما کہا، کیونکہ ٹھنڈی اگر کہتا تو اتنی ٹھنڈی بھی ہو سکتی تھی کہ برف سے زیادہ، جہاں زیادہ گرمی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے وہیں زیادہ ٹھنڈک بھی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، اس لیے اللہ نے کہا ٹھنڈی تو ہو لیکن وسلامن، ایسی ٹھنڈی ہو کہ سلامتی والی، میرے بندے کے لیے نہ زیادہ گرمی ہو نہ زیادہ ٹھنڈی، بالکل سلامتی والی کہ میرے ابراہیم کو تکلیف نہ ہو۔ علی ابراہیم، ابراہیم کے اوپر کس کو پکار رہے ہیں؟ سیتا کا ہرن ہوا، یہ واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ رام کی پتنی سیتا کو راوڑ لے کے بھاگ گیا، یہاں تو میں بول ہی سکتا ہوں،
بھاگ گیا. کیوں بھاگا؟ 14 سال کا بنواس لے لیے. یہی ہوگا جو لوگ اپنی عورتوں کو 4 مہینے چھوڑ دیتے ہیں, چلے کے لیے جا رہے ہیں, فلاں کے لیے جا رہے ہیں, ذرا سوچنا چاہیے, ان لوگوں غور کرنا چاہیے. بھائی بھابھی کو کون سنبھالے گا؟ دیور ہے. ذرا سوچیے گا. اسی علاقے کا ایک واقعہ ہے, سناؤں گا تو آپ لوگ ہنستے کھیلتے کہیں یہ کیا معاملہ ہے. اسی علاقے یہ واقعہ آج بھی لکھا ہوا ہے ہندو مذہب کی کتابوں میں, اور والمیکی رامائن میں. راوڑ لے کے بھاگ گیا, لیکن سیتا جی بڑی چالاک تھیں. توحید دیکھیے, سیتا جی بڑی چالاک تھیں. انہوں نے سوچا کہ ہنومان کو جب پتا چلے, رام کو جب پتا چلے گا میرے پتی کو, تو ہمیں تلاش کرنے کے لیے کسی کو بھیجیں گے. تو انہوں نے کیا کیا, سیتا جی نے کہیں انگوٹھی پھینکی, کہیں ناک کی نتھنی پھینکی, کہیں اوڑھنی پھینکی, کہیں چپل پھینکی, اور رام چندر جی نے پتا چلا کہ راوڑ لے کے بھاگا تو کہا تلاش کر کے آؤ. ہنومان کو بھیجا, اور لکشمن چھوٹے بھائی ہیں, باپ ایک ہے راجا دشرت, ماں 2 ہیں. راجا دشرت کی 4 بیویاں تھیں, اور والمیکی رامائن میں 4 لکھا ہے, رام چرت مانس میں 4 ہے, والمیکی میں 3 ہے. بہرحال 3 4 جو بھی ہو. تو ایک سے رام پیدا ہوئے اور ایک سے لکشمن. باپ ایک ہی ہے, تو لکشمن دوسری ماں سے پیدا تھے, لیکن باپ ایک ہی تھا. ہنومان نے اور لکشمن دونوں کو بھیجا رام نے, جاؤ میری پتنی کو تلاش کر کے آؤ. چلتے جا رہے ہیں, سب سے پہلے چپل ملی. ہنومان نے کہا لکشمن یہ چپل کس کی ہے؟ ہاں یہ تو میری بھابھی کی ہے, سیتا کی, میں جانتا ہوں, یہ پہنتی تھی وہ, اس کا مطلب اسی راستے سے لے کے گئے. ہاں چلو. چلتے گئے آگے بڑھے تو دوپٹہ ملا, کہا یہ کس کا؟ یہ میری بھابھی سیتا کا ہے. اور آگے بڑھے کنگنا ملا ہاتھ کا, یہ بھی میری بھابھی کا ہے. اور آگے بڑھے, غرض یہ کہ بہت سی چیزیں ملی. لاسٹ میں ناک میں نتھنی جو پہنی جاتی ہے وہ ملی. ہنومان نے کہا یہ نتھنی کس کی ہے؟ لکشمن بولے یہ نہیں جانتا ہوں. کہا کیوں؟ نہیں جانتا ہوں, یہ نتھنی بھی میری بھابھی کی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ناک میں پہنتی ہوگی, میں نے آج تک اپنی بھابھی کا چہرہ نہیں دیکھا. کہا کیوں؟ لکشمن کا جواب ہے وہ میرے بھائی کی پتنی ہے, میں کون ہوتا ہوں اپنے بھائی کی بیوی پر نظر ڈالنے والا. تمہاری کتابیں دیور اور بھابھی کا اتنا پردہ بتائیں تو کوئی چرچے نہیں. ہمارا اسلام اگر یہ کہہ دے کہ ایک عورت نے سوال کر لیا رائت الحموا یا رسول اللہ, دیور کے بارے میں کیا خیال ہے, اور جناب محمد رسول اللہ کی عدالت سے جواب ملتا الحم الموت, دیور تو بھابھی کے لیے موت ہے, تو ساری آفتیں اسلام کی اوپر آ جاتی ہیں. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا. مجھے آپ تو جواب دیں کہ لکشمن کو بھابھی کا چہرہ کیوں نہیں دیکھنے دیا. بہرحال مہابھارت کا یدھ ہوتا ہے, اور لکشمن ہنومان دونوں چھڑا کے لاتے ہیں سیتا جی کو. سیتا جی جب رام کے سامنے جھکتی ہیں اور ان کے پیر چھوتی ہیں اور آشیرواد لیتی ہیں, تو رام چندر جی نے اپنی پتنی کو جھکنے نہیں دیا, دونوں کاندھے پکڑ کے ان کو اٹھا لیا اور فرمایا رام رامائی نمہ رام رامائے ستیم استی. ہے سیتا میں رام ہوں تیرا, اور تیرے رام کا رام ہے اوپر والا. سنسکرت گرامر میں یہ رام رام آئے, جب رام کے ساتھ آئے آ جائے تو اس کا معنی ہوتا کا لیے, کے لیے, کو لیے, کی لیے. رام رام آئے, رام کے لیے نمسکار کرو, جھکو, یعنی اپنے رام کے سامنے نہیں بلکہ اس رام کے سامنے جو تیرے رام کا بھی رام ہے. اے سیتا میں تیرا رام ہوں اور تیرے رام کا رام ہے اوپر والا. رام رامائے نمہ, اپنے رام کو پرنام نہ کر بلکہ اس رام کے سامنے جھک جو تیرے بھی رام کا رام ہے. اس لیے ہندوؤں میں جب کوئی مر جاتا تو کہتے ہیں رام رام ستیہ ہے. ارتھی دیتے وقت شمشان گھاٹ میں لے جاتے وقت کیا کہتے ہیں؟ رام رام ستیہ. اب بدل دیا, کہنے لگے رام نام ستیہ ہے. حالانکہ سنسکرت نہیں بدل سکتے. رام رامائے ستیم استی, رام کا رام سچا ہے, یعنی رام رام سچا ہے. مطلب یہ ہوا ہائے مرنے والے تو مر گیا, اب رام چندر جی تیری زندگی کے مالک نہیں, اب تو رام کا رام جانے کی تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, تو نے عمل کیسے کیے, تو نے کرتوت کیسے کیے, رام کا رام ہی سچا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک نہیں 1,00,000 قرآن خوانی کر ڈالو, ایک نہیں 1,00,000 قرآن پڑھ کے مرنے والے پہ بخش دو, مرنے والے کو کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا, اس کی اپنی زندگی میں جو اس نے عمل کیا
ہوں گے وہی اس کے کام آئیں گے. اگر قرآن خوانی کر کے کسی کو بخشنے سے ثواب ملتا ہوتا اور کوئی آدمی جنت میں جانے والا ہوتا, قرآن کے بخشنے سے تو اندرا گاندھی تو جنت الفردوس کی وارث ہو جائے گی. ہمارا باپ مرتا ہے تو ایک قرآن پڑھا جاتا ہے نا, اندرا گاندھی مری تو ضمیر فروش کٹھ ملاؤں نے, اپنے ضمیر اور اپنے ایمان کو بیچنے والے ملا اور مولویوں نے اس کی سمادھی پر تین قرآن خوانی کی ہے, صرف کانگریس سے پیسہ وصول کرنے کے لیے. تین قرآن, ایک قرآن جس پر پڑھ کے بخش دیا جائے تمہارا باپ جنت میں چلا جائے, تین پڑھے جا رہے ہیں, کیوں نہیں جائے گا صاحب؟ وہ کافر ہے. کافر کہاں ہے؟ نہیں, وہ کلمہ نہیں پڑھتا. جو کلمہ تم پڑھتے ہو وہ بھی تو وہی کلمہ پڑھتا ہے. تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے یہاں پر بھی تو یہی کلمہ لکھا ہوا ہے. اتھرو وید کے 20ویں کانڈ میں, اور پنڈت مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو وہی انکہی کے جملے سکھلاتا ہے, لا الہ ہرنے پاپن الا اللہ پرم پدم, تو جو چاہے سورگ تو جپے نام محمدم. ہے میرے بیٹے, مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ لینا, تیرے سارے پاپ مٹ جائیں گے. لا الہ ہرنے پا الا اللہ, لا الہ ہرنے پاپن الا اللہ پرم پیدم, لا الہ الا اللہ پڑھ لینا, تیرے سارے پاپ ہر ہو جائیں گے, مٹ جائیں گے. یہی تو اللہ کے نبی نے کہا تھا, ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اسلام لے آؤ. اسلام کب لایا جاتا ہے؟ جب کلمہ پڑھا جاتا ہے. ما کان قبلہ, جتنے بھی گناہ تم نے کیے ہیں سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. جو کلمہ تم پڑھتے ہو وہی تو وہ بھی پڑھتے ہیں. فرق اتنا ہے. دلیل کیا ہے؟ تم کھڑی مورتی کی پوجا کر رہے ہو, وہ پڑی مورتی, ایک پڑی مورتی کی ایک کھڑی مورتی کی. یہ شنکر بھگوان کی مورتی ہے, یہ بڑے پیر صاحب کا یا نظام الدین اولیاء کا مزار ہے, یہ احمد رضا خان کا مزار ہے. یہ کھڑی مورتی ہے, یہ پڑی ہے. جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ بھی ہو رہا ہے. ورنہ مجھے بتا دو, ہندو چنری چڑھائے مورتی پہ تو کافر, تم چادر چڑھاؤ تو پکے مسلمان, وہ ہار ڈالے تو کافر, تم پھول برساؤ تو پکے مسلمان. یہ کوئی چیز کھانے کی مورتی پہ چڑھائے تو کہے پرساد, پرساد کھانا حرام. یہاں پر کوئی چیز چڑھائی جائے اس کو کہو تبرک ہے, اور یہ کھانا بڑا مبارک. ہندو مورتی دھو کر اس کا پانی پی اور کہے کہ یہ گنگا جل سے زیادہ پاک پوتر ہے, اس سے بیماریاں صحیح ہو جاتی ہیں. مسلمان اور اس کے موقع پر قبر دھو کر پانی اس کے بوتلوں میں بھرے اور کہے کہ اس کے آگے تو زمزم بھی فیل ہے, تو یہ پکا مسلمان. جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ ہو رہا ہے. اور آج میں فتویٰ دینے کا عادی نہیں ہوں, لیکن آج جذبات میں ہوں, میں یہ فتویٰ دے کے چلا جاتا ہوں. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کی قسم, اگر بھارت کے اور پاکستان کے, ہندوستان اور پاکستان کے, ہندوستان کا یہ 20 کروڑ مسلمان اور پاکستان کا وہ 15 کروڑ 10 کروڑ مسلمان, اگر یہ چادر چڑھانے کے بعد, چنری چڑھانے کے بعد, تبرک کھانے کے بعد اگر یہ جنت کے اندر چلا گیا تو کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بھارت کا 60 کروڑ ہندو بھی ایک ایک کر کے جنت میں چلا جائے گا. اور اگر بھارت کا ہندو جنتی نہیں ہے تو اتنا یاد رکھنا کہ پھر تم اپنے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ پیش کرو. تم وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ اگر وہ ان کاموں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے تو تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے اندر یہ کام کیوں پائے جا رہے ہیں؟ تم بھی تو وہی کام کر رہے ہو. ارے اس نے تو پھر بھی مورتی لگا رکھی ہے, تم نے تو پتہ نہیں کس کو گاڑ دیا اور نام ہی اس کے بدل دیے. اللہ جانے اس میں حقیقت میں وہ ہے بھی یا نہیں ہے. مسجد میں ہوں, اللہ کے گھر میں, اللہ کے گھر سے بڑی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے. میں نے بنارس میں اپنی آنکھوں سے دیکھا, اپنی آنکھوں سے, ننگا بیٹھا رہتا تھا. جینیوں میں جیسے ننگے بابا ہوتے ہیں نا, انڈیا والوں کو اچھی طرح معلوم ہوگا, وہ گھومتے ہیں آگے اور پیچھے پیچھے عورتیں چلتی ہیں ان کے. دودھ سے نہلایا جاتا ہے. جو گربوتی عورتیں ہوتی ہیں وہ دودھ جب بہتے ہوئے اس بابا کی شرمگاہ کے پاس سے آتا ہے تو اس کو بھر لیتی ہیں, اور گربوتی عورتوں کو پلایا جاتا ہے تاکہ بچہ نیک پیدا ہو. میں نے نوائے اسلام میں ایک موضوع لکھا تھا کہ اس سے بچہ نیک پیدا ہوگا یا بے شرم, یہ تو خود ہی پتہ چلے گا. کیس چل گیا تھا میرے اوپر. غور کریں آپ, ننگا بیٹھا رہتا تھا, ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا تھا, اس کو وضو بنانا نہیں آتا تھا. مر گیا جب وہ, اس کا مزار